جی سسٹر، جہیز کی ہمارے دین میں جو ویلیویبل ہے وہ یہ ہے کہ جہیز جو ہے یہ لینا تو ٹھیک ہے، منع ہے، ممنوع ہے اسلام میں۔ ہم احادیث اٹھا کے دیکھ لیں، ہم دین پڑھ لیں اپنا، ہماری شریعت ہر پوائنٹ آف ویو سے ہمیں جو ہے ہمارا اسلام، ہمارا دین، ہمارا مذہب ہمیں جو ہے وہ منع کرتا ہے جہیز جو ہے وہ لینے پہ۔ اب یہاں بات لینے کی ہو رہی ہے، دینے کی بات نہیں میں کری، لینے کی کری ہوں۔ جہیز لینا منع ہے، اور لڑکے والوں کو واقعی جو ہے وہ منع کیا گیا ہے کہ جہیز لینا منع ہے۔ ایون کہ جو ہے وہ اگر ہم کچھ حدیث اٹھا کے دیکھیں تو اس میں لعنت قرار دیا گیا ہے جہیز کو لینے کو۔ اب دوسری بات آ گئی کہ آپ نے یہ پوچھا کہ دین میں جو ہے جہیز کی اہمیت کیا ہے، جہیز دینے کی۔ اب جہیز دینا تو جو ہے وہ منع نہیں کیا گیا، جہیز ہم دے سکتے ہیں۔ لینا منع اس لیے کیا گیا ہے کہ اگر تو لڑکے والے جو ہیں وہ زبردستی آپ کو ڈیمانڈ کر رہے ہیں جہیز کی، جو کہ بیٹی والے جو ہیں ان میں اتنی استطاعت نہیں ہے، ان کے والد میں اتنی استطاعت نہیں ہے کہ وہ جہیز دے سکیں، جبکہ جو لڑکے والے ہیں وہ زبردستی آپ سے جو ہے وہ جہیز کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں۔ اس میں پھر وہ چاہے جہیز ہے، ایون کے بائکس، گاڑیاں، ایون کے پلاٹ بھی یا کچھ بھی جو بھی، تو اگر تو جہیز لڑکے والوں کی طرف سے ڈیمانڈ کیا جا رہا ہے اور اس پہ جو ہے وہ آپ کو ٹارچر کیا جا رہا ہے بار بار، اور زبردستی آپ سے مانگا جا رہا ہے اور آپ کو بلیک میل کیا جا رہا ہے، اور جبکہ آپ کی استطاعت نہیں ہے دینے کی، آپ نہیں دے سکتے، تو اس صورت میں تو جہیز جو ہے وہ A to Z ہمارے اسلام میں حرام ہے، ممنوع ہے، کیونکہ لڑکے والوں کو جہیز لینا ہے ہی منع ہے، وہ اسلام کے کسی اس میں نہیں آتا۔ اب دوسری اس کی جو شک آ گئی دینے کی، تو دینے والے ہیں بیٹی والے۔ اگر تو بیٹی والے جہیز دینا افورڈ کر سکتے ہیں، ایزیلی افورڈ کر سکتے ہیں، بڑی آسانی کے ساتھ، تو اگر وہ بڑی آسانی کے ساتھ اس کے والدین کی اتنی استطاعت ہے، وہ اتنی طاقت رکھتے ہیں کہ وہ اپنی بیٹی کو جہیز دے سکتے ہیں، تو پھر اس میں کوئی منع نہیں ہے کہ اگر وہ اپنی خوشی کے ساتھ دینا چاہیں، اپنی خوشی کے ساتھ وہ جہیز میں کچھ بھی دینا چاہیں، تو ہمارا اسلام اس چیز کو منع نہیں کرتا، پھر چاہے وہ پلاٹ ہو، گاڑی ہو، مکان ہو، گھر ہو، جہیز میں کچھ بھی ہو، پراپرٹی ہو، زیور ہو، کچھ بھی ہو، تو بیٹی والے اگر اپنی مرضی سے، خوشی سے، طاقت رکھتے ہوئے دے رہے ہیں تو ہمارا اسلام اس کی اجازت دیتا ہے، اس کو منع نہیں کرتا۔ اور دوسری صورت اس کی ایک شک یہ بھی ہے کہ دیکھیں، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیٹی اور بیٹے کا پراپرٹی میں حصہ رکھا ہے نا، جو وراثت میں حصہ ہے، وہ تو 1/2 ہے، ٹھیک ہے؟ تو لڑکا جو ہے وہ اس کا اگر پورا ہوتا ہے تو بیٹی کا جو ہے وہ آدھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس پوائنٹ آف ویو سے تو وہ تو 1/2 کا حساب ہے۔ اب اس طرح سے اگر ہم دیکھیں تو جو وراثت میں حصہ ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رکھ دیا، ٹھیک ہے؟ وہ ہمارے قرآن نے ہمیں درس دے دیا، وہ اس کی تقسیم جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی مرضی سے کر دی۔ اب اس تقسیم سے ہٹ کے ہمارے معاشرے میں سب کو پتہ ہے کہ سب لوگ بیٹیوں کو جو ہے وہ حصہ نہیں دیتے، بیٹیوں کو جو ہے وہ ان کی پراپرٹی، ان کا جو جائیداد میں حصہ بنتا ہے وہ نہیں دیتے، اور کچھ بیٹیاں جو ہیں اپنی مرضی سے بھی نہیں لیتی، اپنی خوشی سے بھی نہیں لیتی، وہ چھوڑ دیتی ہیں بھائیوں کے لیے، والدین کے لیے، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ بالکل دیتے ہی نہیں ہیں، کچھ اس طرح کے مائنڈ سیٹ کے لوگ ہوتے ہیں کہ جو دیتے ہی نہیں ہیں بیٹیوں کو یا بہنوں کو۔ تو اس صورت میں اب جب بیٹیوں کی تو ہم شادی کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اگر انہوں نے نہیں بھی لیا، فرض کریں اپنی مرضی سے نہیں لیا یا آپ نے نہیں دیا، تو بیٹوں کے پاس تو سب کچھ ہے، والدین کے بعد بھی پراپرٹی بیٹوں کے پاس ہے، مکان، گھر، سب کچھ بیٹوں کے پاس ہوگا۔ تو یہ تو بعد کی بات ہے، اب بعد میں وہ بہنوں کو دیں گے یا نہیں دیں گے یہ تو بعد میں ان کے اوپر سوال اٹھے گا۔ اب جو والدین کا فرض ہے، والدین دیکھیں اگر اپنی زندگی میں وہ اپنی بیٹی کو یا بیٹے کو وہ دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے ہیں، اس سے ہٹ کے ایک سوال ہے کہ پراپرٹی تو ایک طرف رہ جاتی ہے، لیکن والدین جو ہوتے ہیں وہ اپنے بیٹوں کو لگژریز لے کے دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اپنی زندگی میں ان کی جتنی استطاعت ہوتی ہے نا، جتنی ان کی ہمت ہوتی ہے والدین کی، وہ اپنے بچوں کو جو ہے نا وہ لگژری لائف دیتے ہیں۔ ان کی مطلب کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو گاڑی، بائکس لے کے دیتے ہیں، اچھی سے اچھی بائکس لے کے دیتے ہیں، پھر گاڑیاں لے کے دیتے ہیں، ادروائز جو ہے وہ ہر قسم کی جو ہے وہ بیٹوں کو لگژریز دی جاتی ہیں، آئی فونز لے کے دیے جاتے ہیں، مطلب جو بچے مانگ رہے ہوتے ہیں، ڈیمانڈ کر رہے ہوتے ہیں، تو اپنی استطاعت کے مطابق والدین ان کو جو ہے وہ بیٹوں کو وہ لے کے دیتے ہیں۔ تو
اس صورت میں ہم دیکھیں کہ اگر یہ سب کچھ پراپرٹی سے ہٹ کے ہے، یہ وراثتی حصے سے، جائیداد کے حصے سے، یہ سب لگژریز، یہ سب لائف سٹائل ہٹ کے ہے، اب اگر پیرنٹس جو ہیں وہ اپنے بیٹے کو بہت اچھا لائف سٹائل دے سکتے ہیں، لگژریز دے سکتے ہیں، سب کچھ دے سکتے ہیں پراپرٹی سے ہٹ کے، تو پھر اس صورت میں یہ سب گفٹس میں آ جائے. برتھ ڈے آئی تو ہم نے بیٹے کو گاڑی لے دی، اگلی برتھ ڈے آئی تو ہم نے بیٹے کو جو ہے وہ آئی فون لے دیا. تو اس طرح سٹیپ ٹو سٹیپ اگر ہم بیٹوں کو دیتے ہیں، تو اسی صورت میں اپوزٹ اگر ہم بیٹیوں کو جہیز دے رہے ہیں یا جہیز میں ہم ان کو گاڑی دے رہے ہیں، بائک دے رہے ہیں، تو یہ ان کا رائٹ ہے، یہ ان کا حق ہے. اور اگر ہم استطاعت رکھتے ہیں بیٹوں کو لے کے دے رہے ہیں تو اچھی بات ہے کہ ہم بیٹیوں کو بھی لے کے دیں. یہ سب کچھ پراپرٹی سے ہٹ کے ہے، اس کا پراپرٹی سے بھی کوئی تعلق نہیں ہوگا. تو یہ اس صورت میں اگر بیٹے لے سکتے ہیں تو پھر اس صورت میں اگر والدین بیٹیوں کو دے دیتے ہیں تو یہ ایک چیز گفٹ میں آ جاتی ہے، یہ تحفے میں آ جاتی ہے. اور اس کو جو ہے وہ آپ جہیز کا نام بھی دے سکتے ہیں، اور اگر نہیں بھی دیں تو یہ چیزیں والدین گفٹ دیتے ہیں اپنی بیٹی کو. ہمارے معاشرے میں اس کو جہیز کا نام دیا گیا ہے، ادروائز والدین یہ ایز اے گفٹ اپنی بیٹی کو جو ہے یہ سامان دیتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور جہیز پہ لعنت اس صورت میں ہے کہ اگر اس کو جو ہے وہ زور زبردستی مانگا جائے، اور زور زبردستی جو ہے اس کے ساتھ اگر لڑکے والے ڈیمانڈ کریں اور بیٹی والے مجبور ہو کے دیں تو پھر لعنت ایسے جہیز پہ. اس کا لینا ہمارے اسلام میں منع ہے اور دینا ہمارے اسلام میں منع نہیں ہے. اگر بیٹی باخوشی اپنی مرضی سے لے رہی ہے اور والدین دینے کی استطاعت رکھ رہے ہیں تو پھر بیٹیوں کے لیے لینا منع نہیں ہے اور والدین کے لیے دینا منع نہیں ہے. جزاک اللہ خیر.